عمر نے یہ دلیلیں سنی اور مختلف پہلوؤں سے ان پہ غور فرماتے رہے۔ ان کے دل نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی رائے مان لینی چاہیے، اور یہ دیکھ کر وہ اس رائے کی طرف اور بھی مائل ہو گئے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا فتح مصر پر ایمان ایک ایسے منطق پر استوار ہوا ہے جسے رد کرنا دشوار ہے۔ اس کے علاوہ مصر کی فتح بجائے خود بھی بڑی دلکش اور دل افزا تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس عہد کے اکثر و بیشتر عرب مصر اور اس کی دولت و ثروت کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ مصر کے باشندے رومی اقتدار اور طرز حکومت سے نالاں ہیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی درخواست مسترد نہیں کی، لیکن یہ کہہ کے انہیں کچھ دن کے لیے روک دیا کہ مدینہ جا کر وہ اس کے متعلق لکھیں گے۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے خط کا انتظار کرنے لگے اور اس دوران میں مصر کی روانگی کا لاحقہ عمل مرتب کرتے رہے۔ حضرت عمر اور دوسرے بہت سے عرب مصر کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے، اور یہ معلومات صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھی جو حضرت عمر بن عاص کی طرح اپنی تجارت کے سلسلے میں مصر آتے جاتے رہتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ گہری تھیں۔ مصر اور بلاد مصر کے تعلقات بہت قدیم زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ مصر عہد فرعونیہ سے ایک بحری سلطنت تھی جس کی جنگی اور تجارتی بیڑے تاریخ کے قدیم ترین عہد سے بحر روم اور بحر قلزم کی موجوں کا سینہ چاک کر رہے تھے۔ ان بیڑوں کے جہاز بلاد عرب کے جنوب میں تجارتی سامان لے کر جاتے تھے اور وہاں سے مختلف قسم کی تجارتی چیزیں لے کر آتے تھے، جن میں سر فہرست وہ عطر اور خوشبوئیں ہوتی تھیں جن سے حنوط شدہ لاشوں کو بسایا جاتا تھا۔ ان جہازوں کے چلنے اور لنگر انداز ہونے کی جگہ وہ تھی جہاں آج کل کثیر آباد ہے۔ یہاں مصر جانے والا تجارتی سامان اس رستے سے لے جایا جاتا تھا، جو فرعونیہ کے ابتدائی خاندانوں کے زمانے میں بحر قلزم کے ساحلی شہر قصیر سے شروع ہو کر نیل کے کنارے افق تک تمام ہوتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کرنک اور چند مصری معاہدوں کی تصویروں کے نقوش سے ان جہازوں اور ان جہازوں پر لادے جانے والے تجارتی سامان کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرعونی ملکہ ہاناسو کے بنوائے ہوئے بحری مندر کے نقوش سے جہاز رانی کے اس رستے کا اثبات کیا ہے جو مختلف بحروں سے گزرتا ہوا خلیج سویز کے قریب دریائے نیل کو بحر قلزم سے ملاتا ہے۔ جہاز رانی کے اس رستے پر بحر روم اور بحر قلزم کے درمیان ان جہازوں کی آمد و رفت تھی، جو مصر و مغرب کا تجارتی سامان مشرق میں اور مصر و مشرق کا تجارتی اشیاء مغرب میں لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ مصر اس زمانے میں آج سے کہیں بڑا تجارتی مرکز تھا جس کی شہرت ساری دنیا میں تھی، اور مصر کے بعض بادشاہوں نے تجارتی سامان کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے بطور خاص توجہ صرف کی تھی۔ یہ بحری بیڑے ہی مصر اور بلاد مصر کے قدیم تعلقات کا تنہا ذریعہ نہ تھے، بلکہ خاکنائے سویز میں ان کا نقطہ اتصال تھا جو کسی زمانے سے منقطع نہیں ہوا۔ جزیرہ نما سینا کا ایک رشتہ تھا جسے قدیم مصری تانبے کی کانوں تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جو سینا میں واقع تھیں۔ یہ رستہ حجاز کے شمال سے ہوتا ہوا تیما کے قریب اس رستے سے مل جاتا تھا جو فرات کے کنارے بابل تک پہنچتا تھا، اور بابل و عراق مختلف زمانوں میں مصر کے زیر اقتدار رہ چکے تھے۔ چنانچہ یہ رستہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رشتے کا ایک ذریعہ تھا، جو کبھی کبھی ان کے لیے باہمی جنگ و پیکار کا سبب بھی بن چکا تھا۔ حجاز کے شمال میں ہو کر گزرنے والا سینا کا یہ رستہ اسی طرح مکہ اور یمن کو جانے والے قافلوں کے رستے سے بھی مل جاتا تھا۔ اس رستے پر
ان قافلوں کی بڑی گہما گہمی رہتی تھی جو مصر اور بحر کلزم کے شہروں کو تجارتی سامان یمن، ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کے ممالک میں پہنچایا کرتے تھے، اور اسی راستے سے یمن، ایران، ہندوستان اور مشرق بعید کے تجارتی اشیاء بکثرت مصر اور بحر روم کے شہروں میں لے جایا جاتی تھیں۔ چنانچہ مصری تاجر اپنے قافلوں کے ساتھ بلاد عرب سے گزرتے تھے، اور وہ عرب جو مشرق کا سامان تجارت لے کر مصر جاتے تھے، مصر پہنچ کر کچھ دن ٹھہرتے تھے اور وہاں سے نیا سامان تجارت لے کر واپس آتے تھے۔ یہ سلسلہ قدیم ترین زمانے سے جاری تھا اور لوگوں کے بحری تجارت سے مانوس ہو جانے کے باوجود برابر جاری رہا۔ مورخین عہد عتیق کہتے ہیں کہ یہی تعلق تھا جس کی بنا پر بہت سے عربوں نے فرعونیہ کے عہد میں مصر کے ریگستانوں کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، اور مصر کے تارکین وطن قافلوں کے رستے پر ایک نخلستان کے قریب آباد ہو گئے تھے۔ بعد کو یہی تارکین وطن وہ بیچ بن گئے جس سے یثرب، مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگ و بار پیدا ہوئے۔ یہ تجارتی تعلقات اور قافلوں کی حفاظت میں وہ تنہا رشتہ نہ تھا جس نے قدیم زمانے میں عربوں اور مصریوں کو ایک دوسرے سے ملایا، بلکہ ان کے درمیان صلہ رحمی بھی قائم تھا، جسے اہل یمن نے تو بھلا دیا، لیکن اہل حجاز اور ان میں خاص طور پر اہل مکہ اسے فراموش نہ کر سکے تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل عربوں کے جد اعلیٰ تھے، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اصل نسل سے مصری تھیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر تشریف لے گئے۔ مصر کے بادشاہ نے ان کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو پیش کیا اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب یہ دیکھا حضرت ابراہیم ان کے اور حضرت ہاجرہ کے درمیان مساوات برتتے ہیں تو ناراض ہو گئیں اور قسم کھا لی کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے کو لے کر جزیرۃ العرب میں تشریف لے گئے اور انہیں اس جگہ اتارا جہاں آج کل مکہ آباد ہے۔ حضرت اسماعیل نے قبیلہ جرہم کی ایک دوشیزہ سے شادی کی جس سے 12 لڑکے پیدا ہوئے، اور یہی عرب مستعربہ کے جد الاجداد ہیں۔ چنانچہ یہ عرب اپنے ننہالی رشتہ داروں بنو جرہم کی طرف سے نسبتاً ان عربوں سے تعلق رکھتے تھے جو یارب بن قطعان کی اولاد تھے۔ ان کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننہالی مصر کی تھی۔ حضرت ابراہیم پہلے مصر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت ہاجرہ کو لے کر جزیرۃ العرب آئے۔ اس طرح ان دونوں نسلوں میں حضرت مسیح کی پیدائش سے 2100 برس پہلے نسبی تعلق پیدا ہو گیا، اور اس نئے رشتے نے تجارتی رشتے میں جو ان دونوں قوموں کے درمیان مدت مدید سے قائم تھا ایک اور اضافہ کر دیا۔ پھر اسی نسبی رشتے کے 200 برس بعد ان دونوں قوموں کے درمیان ایک سیاسی رشتے نے جنم لیا جس نے تاریخ پر اپنا ایک مستقل اثر چھوڑا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مصر کے ملوک رعاء حکوس اصلاً عرب تھے جو ترک وطن کر کے پہلے فلسطین میں آباد ہوئے، اس کے بعد مصر کا رخ کیا اور وہاں لڑ بھڑ کے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو 20ویں صدی قبل از مسیح کے اوائل سے شروع ہو کر 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک مسلسل 500 برس قائم رہی، اور ان تمام مدت میں پوری وادی نیل پر محیط رہی۔ اس کے بعد مصریوں نے ان لوگوں کو نکال دیا جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو ان کی تعداد 40 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ حکوس بنی اسرائیل ہی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ انہی کے عہد حکومت میں پیش آیا تھا۔ مصر و عرب کی یہ تجارتی، سیاسی اور نسبی تعلقات یوں ہی چلتے رہے، کبھی کمزور پڑ جاتے، کبھی قوت پکڑ لیتے۔ رومیوں کے مصر پہ قبضہ کر لینے کے بعد کچھ دن کے لیے ان میں ضعف پیدا ہوا، لیکن بعد کو یہ بھی
اپنی سابقہ رفتار پر آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ عرب گرمیوں کے موسم میں شام کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایلا کے قریب قافلوں کے اس رستے ہو لیتے جو سیدھا مصر پہنچتا تھا۔ اکثر عربوں کا شام آنا جانا رہتا تھا۔ جب وہ شام پہنچتے اور اپنی تجارتی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو وہاں سے مصر چلے جاتے، جیسا کہ جاہلیت اور اسلام میں حضرت عمرو بن عاص کا معمول تھا۔ مصر اور عرب کے تعلقات میں بحری رستہ بھی قافلوں کے رستے سے کچھ کم اہمیت نہ رکھتا تھا۔ مصری ملاحوں کے جہاز جدہ اور عرب کی دوسری بندرگاہوں پر لنگر انداز ہوتے تھے، جہاں وہ تجارتی اشیاء کا تبادلہ کرتے اور ملاح اپنے کھانے پینے کی ضروری چیزیں خریدتے تھے۔ انہی تعلقات کی بنا پر بعض مصری عرب میں آ کر آباد ہو جاتے تھے، جس طرح بعض عرب گرمیوں کی تجارتی سفر پر جاتے اور مصر پہنچ کر اس کے ریگستانوں میں قیام کر لیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ بعثت نبی سے چند سال پہلے ایک دفعہ مکہ میں سیلاب آیا، جس سے کعبے کی دیواریں مہمند ہو گئیں۔ اس سیلاب میں ایک رومی تاجر باقوم کا جہاز جو مصر سے آ رہا تھا ٹوٹ گیا اور سمندر کی موجوں نے اسے ساحل پر پھینک دیا۔ مکے والوں نے کعبے کی بنیادیں بھرنے کے لیے اس جہاز کی لکڑی خرید لی اور ایک قبطی نجار سے جو مکے میں مقیم تھا اس کام میں تعاون چاہا۔ قبطی نے مکے والوں کے لیے کام کرنے اور باقوم کا ہاتھ بٹانے کی حامی بھر لی۔ مصر کا صرف ایک یہی قبطی نہ تھا جو بلد حرم میں رہتا تھا، بلکہ اور بھی کچھ مصری وہاں آباد تھے۔ ان تعلقات کی وجہ سے عربوں کو مصر کے متعلق بہت سی باتیں معلوم تھیں، اور قرآن مجید نے اکثر موقعوں پر اس ملک کا ذکر کر کے ان کی معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہیں اپنے بھائی بندوں کی زبانی جو بسلسلہ تجارت مصر آتے جاتے رہتے تھے، مصر کے عظیم دریا، زرخیز زمین اور سرسبز کھیتوں اور کثیر پیداوار کا حال پہلے ہی سے معلوم تھا، لیکن جب قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تو ان سنی سنائی باتوں کی تصدیق کے علاوہ بہت سی نئی چیزیں بھی ان کے علم میں آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم کی غرقابی کا ذکر کر کے سورۃ الدخان میں فرماتا ہے، ترجمہ: یہ لوگ کتنے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں مزے اڑاتے رہتے تھے چھوڑ مرے۔ ایک اور صورت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اور فرعون نے اپنے لوگوں میں یہ منادی کرائی، لوگو کیا مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں اور یہ نہر میرے محل کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات دکھائے، جن کے جواب میں فرعون نے جادوگروں کو طلب کیا، لیکن جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ عصائے موسیٰ ان کے تمام سحرانہ کمالات کو نگل گیا تو وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ان کی دیکھا دیکھی بنی اسرائیل بھی ساتھ ہو گئے۔ فرعون نے محسوس کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تابعین اس کی سلطنت میں فساد برپا کریں گے، اس لیے وہ ان کی جان کے در پہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کراز معاد کی طرف چلے۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر سمیت اسے دریا میں غرق کر دیا، اور وہ باغ چشمے، کھیت، عمدہ مکانات اور عیش و راحت کے سامان چھوڑ کر جن میں وہ ان کے ہم قوم مزے اڑاتے تھے ہلاک ہو گیا۔ حضرت یوسف کے قصے نے عربوں کو مصر کی وہ نعمت و ثروت یاد دلائی جس کا بیشتر حصہ غیر ملکی حکام ہڑپ کر جاتے تھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اس کی بیوی نے انہیں بڑی عزت و تکرم کے ساتھ رکھا، غالباً اس لیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے مفید سمجھ رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ آگے چل کر انہیں اپنا بیٹا قرار دینا چاہتی تھی۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور شباب نے ان کے
حسن میں نکھار پیدا کیا تو عزیز مصر کی بیوی خود ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ مصر کے حالات پر قرآن کریم نے جو روشنی ڈالی ہے، اس کے بعض حصوں کا خلاصہ ہم اوپر پیش کر آئے ہیں۔ فطری بات تھی کہ صدر اول کے مسلمان مصر کے متعلق قرآن کے فرمودات کا تتبع کرتے اور یہ تتبع ان کے حافظے میں مصر کی تمام معلومات تازہ کر دیتا۔ پھر یہود و نصارہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے معاملے میں باہم لڑتے جھگڑتے اور ان کے متعلق جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس پر مسلمانوں سے بحث و تکرار کرتے رہتے تھے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہوا تھا اور دوسری طرف مصر پر ان کی نظر وسیع و گہری ہوتی چلی جاتی تھی۔ مصر کے متعلق مسلمانوں کی معلومات صرف ابتدائی زمانے تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ وہ اپنے زمانے کے مصر کو اس کے قدیم تاریخ کے مقابلے میں کہیں زیادہ جانتے تھے، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران و روم کے معاملات سے عربوں کو بطور خاصی دلچسپی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ ایران کا طرفدار تھا اور دوسرا گروہ کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں۔ 7ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں جب ایران نے روم پر غالب آ کر مصر و شام فتح کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ آپ کے دشمن ایرانیوں کے دوست تھے اور کہتے تھے کہ رومیوں نے شکست اس لیے کھائی ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب ہیں۔ مسلمان پہلے ہی روم کی طرفدار تھے، لیکن ان کی طرفداری میں اس وقت اور بھی شدت پیدا ہو گئی جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔ ترجمہ: رومی مغلوب ہو گئے ہیں زمین کے قریب ترین حصے شام میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد چند برس میں غالب آ جائیں گے۔ فریقین ان دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے حالات کا مطالعہ کرتے رہے، ان کی باہمی معرکہ آرائیوں کی خبریں سنتے اور ان خبروں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ بہت دنوں تک جاری رہی۔ ایرانیوں نے مصر پر چڑھائی کی، جہاں وہ 9 برس تک قابض رہے، لیکن ان کے بعد ہرقل نے انہیں مصر و شام سے نکال دیا۔ اس تمام مدت میں مسلمانوں کی نگاہیں انہی علاقوں پر لگی رہیں۔ انہیں یقین تھا، جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی پہ وحی میں فرمایا، رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر ضرور غالب آئیں گے۔ جس وقت اللہ کی بات پوری ہوئی اور ایرانی اپنے ملک میں دھکیل دیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما چکے تھے اور مسلمانوں نے فوجی دستے مدینہ کے گرد نواح میں بھیجے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب حالات درست ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ و قیصر، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں، جزیرہ نماء عرب کے جنوب فرما رواؤں اور حاکم مصر کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اور ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حاکم مصر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کے جواب میں جو کچھ کہا وہ تمام ملوک و امراء کے جواب سے بہتر اور دوستانہ تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا کہ میرے عقیدے میں بھی ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا خیال تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا، اور لکھا کہ اس نے ایلچی کے ساتھ عزت و اکرام کا سلوک کیا ہے اور ان کے ہمراہ 2 نوجوان لڑکیاں، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک گدھا، کچھ مال اور مصری مصنوعات نذرانے کے طور پر بھیجے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لڑکیوں میں سے حضرت ماریہ قبطیہ کو ذات رسالت کے لیے مخصوص کر لیا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم ہوئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرماتے تھے، قبطیوں کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنے کا حکم مانو کہ تم پر ان کا حق ہے اور تم سے ان کا رشتہ۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حاطب کو مقوقس کے پاس ایلچی بنا کر بھیجنا اور عین اسی وقت حضرت عمرو بن عاص کو عمان کی سفارت پر مامور کرنا، اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت حاطب تجارت کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مصر آتے جاتے رہتے تھے
اور اس سے گمان ہوتا ہے کہ مصری زبان بھی یہ بخوبی جانتے تھے۔ اگر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت حاتب کے مقابلے میں مصر اور اس کی زبان سے زیادہ واقف ہوتے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت حاتب پر ترجیح دیتے اور مقوقس کے پاس انہی کو ایلچی بنا کر بھیجتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مصر کے متعلق مسلمانوں کی معلومات خاصی وسیع ہو گئی تھیں۔ جس وقت حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین سے فتح مصر کا ذکر چھیڑا، مسلمان اس سے کئی سال پہلے عراق و شام فتح کر چکے تھے۔ ان دونوں ملکوں میں انہوں نے اقامت اختیار کر لی تھی اور یہاں کے باشندوں سے ان کا میل جول اچھا خاصا بڑھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہرقل ایرانیوں کو مصر سے نکالے، ایرانی 10 برس تک مصر پر حکومت کرتے رہے تھے اور انہیں اس کے قلعوں اور میدانوں، اس کی دولت اور تہذیب کے متعلق بہت کچھ واقفیت حاصل ہو گئی تھی، جس کا ذکر انہوں نے ان عربوں سے کیا جن سے ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ مصر و شام کا رشتہ ایران و مصر کے رشتے سے بھی قوی تھا، اس لیے کہ یہ دونوں ملک رومیوں کے زیر اقتدار تھے اور اس لیے کہ اہل شام کا تجارت کے سلسلے میں اکثر مصر آنا جانا رہتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اہل شام سے بھی مصر کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کیں اور اسی طرح جب حضرت عمر بن عاص نے خلیفۃ المسلمین سے فتح مصر کی گفتگو چھیڑی، حضرت عمر بن عاص اور دوسرے بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں مصر کی واضح تصویر موجود تھی۔ یہ تصویر بڑی ہی دلکش تھی۔ مصر کی شادابی اور وزرخیزی تمام دنیا میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی تھی۔ گیہوں، جو اور اسی قسم کا دوسرا غلہ جو مصریوں کی ضرورت سے بچا رہتا تھا، رومی سلطنت کا پیٹ پالتا تھا۔ غلے کے علاوہ بھی مصر میں کھانے پینے کی بے شمار چیزیں تھیں اور قیمتی پتھروں اور کانوں کے ذخیرے کے اعتبار سے بھی وہ بے انداز دولت کا مالک تھا۔ باوجود یہ کہ مصر رومی سلطنت کا محکوم تھا اور قیصر روم کے زمانے میں ایرانیوں نے اسے بری طرح پامال کیا تھا، پھر بھی اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ حالیہ دنیا کا سب سے بڑا مرکز مقام رہا، جس میں علم و فن، صنعت و زراعت، تجارت کے اجتماع نے رونق و ترقی کی ایک ایسی شان پیدا کر دی تھی جو نگاہوں کو لبھاتی اور دلوں کو رجھاتی تھی۔ مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ نے اپنی وہ تمام تازگی اور دل فریبی محفوظ رکھی جو اسکندریہ مقدونی نے اس کی تعمیر میں صرف کی تھی اور جس میں 10 صدیوں کے امتداد نے عظمت و جلال کا ایک ایسا دل فریب و نظر و رنگ بھر دیا تھا کہ دنیا کے ہر حصے سے لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس کی آبادی لاکھوں سے متجاوز تھی اور وہاں اس زمانے کے تمام مشہور نسلوں اور مختلف عقیدوں کے لوگ آباد تھے۔ اسکندریہ میں خالص مصریوں کی آبادی نصف سے زیادہ نہ تھی، باقی نصف آبادی میں رومی، یونانی اور عرب وغیرہ تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کا مذہب یہودی تھا، کچھ ایسے جو مسیحیت پر ایمان رکھتے تھے اور سب کے سب اس سحرکار شہر کی فضا میں عظمت و آسودگی کے زیر سایہ سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور اس کی عظمت بھی کیسی عظمت، اس کا جلال بھی کیسا جلال۔ اس کا بڑا مینار فاردس دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تھا۔ وہاں بڑی بڑی عبادت گاہیں، فنون کے وسیع سے وسیع تر میدان، عالیشان عمارتیں، عام تفریح گاہیں اور حمام اتنے تھے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور ان کی دلکشی کا یہ عالم تھا کہ مذہب سے مذہب اور ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ شہروں سے آنے والے سیاح بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اسکندریہ کے بازار دنیا کے تمام بازاروں سے بڑے اور ان کی چہل پہل دنیا کے ہر چہل پہل سے بڑھ کے تھی۔ وہاں گیہوں، ریشم، کاغذ اور شیشے کے علاوہ مصر کی پیداوار مصنوعات کی بہت بڑی تجارت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بلاد نوبہ اور حبش سے سونے اور ہاتھی دانت کا بے انتہا سامان وہاں لایا جاتا تھا۔ ہندوستان و چین کے سمندروں سے روئی، ریشم، چاندی اور
جواہرات وغیرہ پہلے بحر کلزم آتے تھے اور وہاں سے اس نہر کے ذریعے نیل میں منتقل کیے جاتے تھے جو بحر کلزم کے دریائے نیل سے ملاتی تھی اور اس کے بعد اس عظیم الشان دریا کے اوپر بہتی ہوئی اسکندریہ پر پہنچ جاتی تھی۔ اسکندریہ کی یہ لمبی چوڑی تجارت کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں اگر اس کی بندرگاہ دنیا کی تمام بندرگاہوں سے بڑی ہو اور جہاز سازی کی صنعت اس کی سب سے بڑی صنعت۔ اسکندریہ کی بندرگاہ اتنی چوڑی تھی کہ اس میں مختلف حجم کے 12,000 جہاز یک بے وقت سما جاتے تھے اور جہاز سازی کا کام وہاں روزانہ ہوتا تھا۔ جہاز بنانے کے لیے لکڑی شام سے آتی تھی۔ مصر میں ایک بڑی مضبوط قسم کی سن پیدا ہوتی تھی جسے وکس کہتے تھے، اس سے جہازوں کی رسیاں، پٹی اور اس کے بادبان بنے جاتے تھے۔ اسکندریہ میں تجارتی جہازوں کی طرح جنگی جہاز بھی تیار کیے جاتے تھے۔ جنگی جہاز بڑے اور چھوٹے دو قسم کے بنائے جاتے تھے۔ بڑے جہاز میں 1,000 سپاہیوں کی گنجائش ہوتی تھی اور چھوٹے جہاز میں 100 آدمی آتے تھے۔ ان جہازوں میں جو آلات نصب کیے جاتے تھے وہ افریقی شعلوں کا مہ برساتے تھے۔ یہ شعلے بڑے ہلاکت آفریں ہوتے تھے۔ ان کا مسالہ اتنی جلدی اور اتنی تیزی سے بھڑکتا تھا کہ اس کا بجھنا ناممکن ہو جاتا تھا اور اس میں ہلاکت بازی اور آتشگی کی ایسی قوت ہوتی تھی کہ عمارتیں جل کے راکھ ہو جاتی تھیں اور دل خوف و دہشت سے دہل جاتے تھے۔ بعض بڑے جہازوں میں منزلیں اتنی اونچی ہوتی تھیں کہ جب یہ جہاز کسی مسلح شہر کے قریب پہنچتے تھے تو ان کا بالائی حصہ بلندی میں شہر کی فصیلوں سے جا ملتا تھا اور جہاز کے سپاہی مدافعین شہر کے ہم سطح ہو جاتے تھے۔ اب اگر وہ چاہتے تو جہاز سے چھلانگ لگا کر فصیلوں پر پہنچ جاتے، ورنہ جہاز کی منزلوں اور فصیلوں کے درمیان پل باندھ کر اسے عبور کر لیتے۔ اسکندریہ میں بنائے جانے والے بعض تجارتی جہاز اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک جہاز میں بے وقت 4,000 اردب گیہوں لادا جا سکتا تھا۔ یہ تجارتی جہاز اکثر بحر کلزم سے گزر کر جزیرہ نما عرب کی بندرگاہوں میں لنگر انداز ہوتے تھے اور مصر کی بنائی ہوئی یا کہیں اور سے مصر آئی ہوئی تجارتی اشیاء وہاں اتار کر حجاز و یمن کے اور عربوں کے سامنے ان مصریوں کی زندگی کا ایک دل پذیر مرقع پیش کرتے تھے جن کی لگاتار محنت اور مسلسل کوشش ہی ان کا قومی امتیاز تھی۔ یہ صنعتی و تجارتی فروغ ہی انتہا و خصوصیت نہ تھی جس نے اسکندریہ کو دنیا کے تمام شہروں سے ممتاز کر رکھا تھا، بلکہ اسکندر اعظم کے اسے آباد کرنے اور بطالسہ کے اس میں قیام پذیر ہونے سے عربوں کی فتح تک یہ شہر دنیا بھر میں عقلی و علمی ارتقاء کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ صحیح ہے کہ ارتقاء کبھی رک جاتا تھا، کبھی اس میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی اور کچھ دور بالخصوص مصر پر رومیوں کے دور حکومت کا دور ایسے بھی گزرے ہیں جن میں بعض دوسرے شہر بھی ان خصوصیات کے اعتبار سے اسکندریہ کے شریک و سہم بن گئے۔ تاہم مصر کا یہ دارالسلطنت ہمیشہ ان ترقیوں کا مرجع رہا اور یہاں کے عالموں، شاعروں، مصنفوں، فنکاروں نے مسلسل 10 صدیوں تک دنیا کی عقلی زندگی کو سنوارا اور نکھارا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔